اللہ اللہ یا ربی۔ عالم کبیر میں مٹی ہے تو اس عالم صغیر میں بھی مٹی موجود ہے، عالم کبیر میں پانی ہے تو عالم صغیر میں بھی پانی موجود ہے، عالم کبیر میں ہوا ہے، انسان میں بھی ہوا، عالم صغیر میں بھی ہوا ہے، عالم کبیر میں آتش آگ ہے، انسان میں بھی آگ موجود ہے، جس کو ہم عناصر اربعہ کہتے ہیں۔ عالم کبیر بنائی گئی ہے ان چیزوں سے، آپ ایک تھائرائیڈ کو لے لیں انسان کی، جو چھوٹا سا حدود ہے اور آپ کے جسم کے اندر ہے، آپ کے جسم کی جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے، اس کو نمکیات چاہیے، آپ کے جسم کو، آپ کے جسم کو آئرن چاہیے، آپ کے جسم کو وٹامنز چاہیے، آپ کے جسم کو شوگر چاہیے، آپ کے جسم کو نمکیات چاہیے، آپ کے جسم کو لمحیات چاہیے، آپ کے جسم کو بلڈ چاہیے، یہ سارا کچھ عالم کبیر میں موجود ہے۔ تو جو کچھ عالم کبیر میں موجود ہے وہ سب کچھ عالم صغیر میں بھی موجود ہے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، آپ نے کہا جو کچھ عالم کبیر میں موجود ہے وہی کچھ عالم صغیر میں بھی موجود ہے، تو عالم کبیر میں عرش اللہ موجود ہے، بتائیں انسان میں بھی کوئی عرش اللہ ہے؟ تو حضور امام ربانی مجد افسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں انسان میں جو عالم صغیر ہے اس میں بھی ایک عرش اللہ موجود ہے، اور مشائخ نے اس قلب کو عرش اللہ کہا ہوا ہے۔ اس حدیث قدسی کی روح میں کہ لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن، مجھے میری زمینیں میری آسمانیں نہیں سما سکتے، اگر میں سما سکتا ہوں تو کسی مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ وہاں پر الرحمن علی العرش استوى استواء یلیق بشانہ، عالم کبیر میں رب نے عرش پر استوا فرمایا، وہ استوا جو اللہ کی شان کے لائق ہے وہ استوا فرمایا ہوا ہے، اور عالم صغیر میں بھی رب کائنات اس قلب میں استوا فرما رہا ہوتا ہے کہ جو قلب عبد مومن ہے اس میں استوا فرما رہا ہے۔ اب وہاں پر دیکھیں عرش عظیم الشان یہ برزخ ہے، ایک رابطہ ہے عالم کبیر اور رب کائنات عالم بیچونی کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ آپ کو تو معلوم ہوگا حدیث طیبہ میں ہے کہ جو بھی امور اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ عرش اللہ پہ آتے ہیں، جو بھی احکام ہو، امور ہو، فیوزات ہو، انوار ہو، تجلیات ہو، جو بھی احکام ہو وہ پہلے عرش اللہ پہ آتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ آگے تقسیم ہوتا ہے مخلوقات۔ تو عرش عالمی کبیر میں ایک برزخ ہے، برزخ کے معنی ایک رابطہ ہے، یعنی اگر آپ دو دریا کو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس سورہ رحمان میں اگر آپ پڑھیں گے نا تو دو قسم کے بحر جب آپس میں ملتے ہیں، ایک کا پانی گدلا ہوتا ہے، مٹیالہ ہوتا ہے، ایک کا پانی صاف ہوتا ہے، تو درمیان میں سے اگرچہ بظاہر نہیں دکھائی دے رہا لیکن پھر بھی ایک خط مستقیم ہوتا ہے، دونوں پانیوں کو آپس میں ملانے سے وہ روکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ تو عرش اللہ جو ہے وہ بھی عالم خلق میں، عالم کبیر میں رب کائنات سے احکام وصول کرنے والا اور پھر مخلوق میں تقسیم کر دینے والا ہے۔ اب کوئی یہ پوچھ سکتا ہے عالم صغیر میں قلب کی کیا یہ کیفیت ہے؟ ہاں قلب کا یہی کیفیت ہے، قلب اللہ رب العزت کی طرف سے انوار و تجلیات وصول کرتے ہیں، اور پھر وہ مختلف، یہ جو لفظ آیا ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ تطمئن القلوب جمع ہے قلب کی، تو مراد اس سے مشائخ نے لیا ہوا ہے کہ ہماری جو لطائف ہے بقیہ قلب کے علاوہ جو بھی لطائف ہے اسے بھی ہم قلب کا اصطلاح کر سکتے ہیں، وہ بھی قلوب ہی میں شامل ہے۔ تو جہاں پر عالمی کبیر میں عرش اللہ کا یہ سسٹم تھا کہ وہ برزخ تھا، واسطہ تھا، ایک رابطہ تھا اللہ کی ذات بیچون و بیچگون اور مخلوق کے درمیان، جو بھی انوار و تجلیات، جو بھی احکام نازل ہوتے ہیں وہ پہلے عرش عظیم شان پر اور بعد میں پھر خلق میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی قلب مومن جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کی محبت ہے، اور وہاں پر بھی انوار و تجلیات کا ورود وہاں ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہیومن باڈی میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو اگر جس کی نظر عالم خلق پر ہو، فلسفی ہو یا سائنسدان ہو، تو وہ اس بات کو کیسے مان سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو غیر محسوس ہے، اور غیر محسوس سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ محسوس نہیں کر رہا، بندہ تو محسوس کر رہا ہے خود، لیکن محسوس اس کو جس کو ہمارے حس خمسہ حواس اس کو محسوس کر لے، جیسے ٹچ کرنے کی یا سونگنے کی یا چکنے کی یا دیکھنے کی یا سننے کی،
لیکن جب قلب پر انوار و تجلیات کا ورود ہوتا ہے تو پھر یہ نہ ہاتھ اس کو محسوس کرتا ہے، نہ آپ کی آنکھیں محسوس کرتا ہے، نہ آپ کی ناک محسوس کرتا ہے، نہ آپ کی زبان، نہ آپ کے کان اس کو سنتے ہیں۔ تو اگر آپ بتائیں گے کہ یہ حواس خمسہ یا جواہر خمسہ جو ہے، یہ جواہر خمسہ اگر یہ ہے نفس ہے اور عقل ہے اور دوسری چیزیں ہیں جیسے فلسفیوں نے کہا ہوا ہے، تو پھر تو یہ کوئی محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پر قلب کا معاملہ الگ ہے۔ پھر اب امام ربانی مجدد افسانی رحمۃ اللہ تعالی آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے آپ کو بیان کیا عالم امر کے بارے میں، فرماتے ہیں اس پر اطلاع، اس کی حقیقت پر اطلاع، ان جواہر خمسہ پر اطلاع کس بندے کو مل سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کمل افراد اولیاء اللہ را مسلم استر، اللہ رب العزت کے جو خاص بندے ہوتے ہیں اور کامل مکمل اولیاء ہوتے ہیں، اس سے پھر یہ سب کچھ محسوس ہوتا ہے کہ قلب میں کیا ہوتا ہے، روح میں کیا ہوتا ہے، سر میں کیا ہوتا ہے، خفی میں کیا ہوتا ہے، اخفا میں کیا ہوتا ہے۔ اور آپ مبارک فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہوتا ہے کہ اس نے مراتب سلوک کو تفصیل سے طے کیا ہوگا اور نہایت النہایت تک وہ پہنچ گیا ہوگا، اس نے ظلال کو بھی کراس کیا ہو، اسماء و صفات کو بھی کراس کیا ہو، اعتبارات کو بھی کراس کیا ہو، شیونات کو بھی کراس کیا ہو، اسے مراتب ذات سے فیض مل رہا ہو، تجلی ذاتی ان کو مل رہا ہوتا ہے، تو پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ جواہر خمسہ کیا ہے۔ اور شعر فرما رہے ہیں ہر گدائے مرد میدان کئی شبد پشع آخر سلیمان کئی شبد۔ آپ فرماتے ہیں ہر مانگنے والا جو ہے، گدا جو ہوتا ہے وہ کہاں پر مرد میدان ہو سکتا ہے؟ گدا کا کام تو مانگنا ہی ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں ایک مچھر جو ہے وہ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام جتنا طاقت کیسے رکھ سکتا ہے؟ مچھر ہے، اور سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ قوت عطا فرمایا ہوا ہے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت اپنا فضل و کرم فرمائے اور اس بندی کی نظر جو ہے اس کو کوئی صاحب دولت مل جائے، کوئی کامل و مکمل شیخ مل جائے اور ان کی نظر کو علی حسب الامکان کھول دے، تو پھر وہ بندہ ہے جسے اصول ان چیزوں کی مطالعہ اس کی نظر میں آ جاتے ہیں، اصول پر ان کو نظر آتے ہیں۔ اور یہ جو جواہر جو فلسفیوں نے لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ یوں تصور کرتے ہیں جیسے ظل ہو، اور حقیقت جو ہے وہ اس جواہر خمسہ کو کہتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ آپ مبارک فرماتے ہیں آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ آپ نے عالم امر کے بارے میں کچھ زیادہ بات نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ آپ فرماتے ہیں میں اسی لیے اس میں کھل کے بات نہیں کر سکتا کہ اس میں سے بہت زیادہ دقت ہے معانی میں، یعنی میں اس کو اچھی طریقے سے آپ کے سامنے اسی لیے ڈیفینیٹ نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ رب العزت کے اس اسرار سے ہیں۔ اگرچہ امام ربانی صاحب نے ان کو تفصیل بیان بھی فرمائی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بسط کے ساتھ میں اس لیے بیان نہیں کر رہا کیونکہ یہ پھر آپ لوگ اس کی اسرار کی حامل نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اور فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو راسخ ہوتے ہیں نا، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو رب نے فرمایا کہ قل یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ جو علم جو قلیل علم دیا گیا ہے، تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ راسخین جو ہوتے ہیں علم میں، جو راسخ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو یہ علم عطا فرمایا ہوتا ہے۔ ہنیئا لارباب النعیم نعیمها وللعاشق المسکین ما یتجرع۔ آپ فرماتے ہیں کیا ہی خوشی ہے نعمت والوں کے لیے کہ ان کو نعمت مل گئی ہے، اور عاشق مسکین کے لیے ایک چلو پانی بھی کافی ہے۔ بس عاشق مسکین جو ہے وہ ایک چلو پانی پر خوش ہوتا ہے، لیکن رب جن کو نعمت عطا فرما دیتے ہیں پھر ان کو نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر اچھا، اب امام ربانی مجدد افسانی رحمۃ اللہ تعالی آگے چل کے اس مکتوب شریف میں ایک اور بھی ہمیں عنایت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے تو میں نے کہا کہ یہ جواہر خمسہ ہے، قلب، روح، سر و خفی و اخفا اور نفسی اور قالبی کے علاوہ جو 5 لطائف ہے عالم امر کے، قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، یہ 5 جو ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے تو پہلے شروع کیا کہ عالم امر کی ابتدا لطیفہ قلب سے ہوتا ہے، لیکن لطیفہ قلب کو پھر فیض اور نور کیسے مل رہا ہوتا ہے،
اور کون سے اسماء و صفات کے نور اس لطیف قلب کو مل رہا ہوتا ہے؟ تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے لطیف قلب کو جو نور ملتا ہے وہ صفات اضافیہ سے، یعنی صفات فعلیہ سے، اللہ رب العزت کی صفات فعلیہ. ہم نے پہلے اسباق نقش بندی میں یہ بات تکرارن کہی تھی کہ قلب کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کی تجلی صفات فعلیہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے جو اس سے فوق ایک مرتبہ ہے جسے ہم لطیف روح کہتے ہیں، ان کے بارے میں امام ربانی مجید افسانی رحمۃ اللہ تعالی اسی مکتوب میں فرما رہے کہ ان کو فیضان اور نور کہاں سے مل رہا ہے؟ آپ فرماتے صفات سمونیہ حقیقیہ. آپ فرماتے ہیں کہ قلب کو صفات فعلیہ سے تعلق ہے اور اسی تجلیات پر وہ مشرف ہے، اور بقیہ جو جواہر علیاء ہے یعنی روح، سر، خفی اور اخفا، وہ فرماتے ہیں کہ وہ صفات حقیقیہ کے اندر ہے. مثلا لطیفہ روح جو ہے اسے صفات سمونیہ ذاتیہ حقیقیہ سے فیض ملتا ہے، پھر اگلے لطیفے کو صفات سلبیہ سے، پھر اگلے لطیفے کو شینات سے فیض ملتا ہے، پھر اگلے لطیفے کو شان جامع سے. تو صرف لطیفہ قلب ہے جس سے تجلی صفات فعلیہ ہوتے ہیں، بقیہ جو لطائف ہوتے ہیں ان ساروں کو تجلی صفات میں سے ہوتے ہیں لیکن ذاتی صفات سے ہوتے ہیں. اور یہ سب جو ہے وہ دائرہ حضرت ذات انت تعالی و تقدس، یہ حضور جو ہمارے لطائف میں جو فیضان مل رہا ہے صرف لطیف قلب کے علاوہ جو دوسرے لطائف میں فیضان مل رہا ہے وہ سب جو اللہ رب العزت کی صفات ذاتیہ ہے ان سے فیضان مل رہا تھا. لہٰذا تجلیات ان مراتب سے گانرا تجلیات ذاتیہ میں گویند. اسی لیے ان تین لطائف کی جس کو ہم اعتبارات و شینات اور تجلی ذات کہتے ہیں اسے تجلی ذاتیہ کہتے ہیں. آپ مبارک فرماتے ہیں کہ بات یہیں تک مصلحت ہے کہ میں یہیں تک بات کر لوں، آگے مصلحت اجازت نہیں دے رہا. تو گویا امام ربانی مجید افسانی رحمۃ اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ جو جواہر خمسہ تم فلسفیوں نے یا سائنسدانوں نے وضع کی ہے وہ جواہر خمسہ نہیں ہے، وہ تو فانی ہونے والے ہیں. اصل جواہر خمسہ یہ ہے کہ جس کو قلب، روح، سر اور خفی اور اخفا کہتے ہیں، یہ جواہر خمسہ ہے. وہ جواہر جو ہے وہ ختم ہونے والے ہیں، یہ جوہر باقی رہنے والے ہیں. وہ جواہر عالمی خلق سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ جواہر عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں. عالم امر فلسفیوں اور سائنسدانوں کے عقل کے ادراک میں نہیں آ سکتا، فلہذا اس کو حاصل کرنے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار کی کمال اتباع لازم ہے. جو جتنا حضور کے اتباع میں جائیں گے اتنا ہی اسے حقائق عالم امر سے روشنائی ملتی جائے گی.